أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. صدق الله العظيم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، آپ حضرات کی خدمت میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 100 سے لے کر 102 تک پڑھی ہے، 100 سے لے کر 102 تک. اس سے پہلے جو بات ہماری چل رہی تھی اس میں حق سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کے اندر کس طرح سے انبیاء کرام علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد ان کی تکذیب کرنے پر لوگوں کو تکلیف میں آزمایا، تکلیف میں ڈالا کہ سنبھل جائے اور مان لے وے نبی کی بات کو. جب اس میں وہ فیل ہو گئے، تکلیف سے نہیں سنبھلے، تو اللہ تعالیٰ نے اسباب راحت کے دروازے کھول دیے اور اس کے ذریعے آزمایا. پھر اچانک پکڑا گیا ان لوگوں کو. 5 قسم کی قوموں کا تذکرہ اوپر گزرا ہے. اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر ان قصوں کا مقصد کیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ 5 قصے جو اوپر بیان کیے گئے ان کا مقصد تمام بندوں کے لیے عبرت کا سامان ہے، مذہبی اعتبار سے ہو یا مذہب کی اطاعت کے اعتبار سے ہو. دین یا احکام دین جو بھی اطاعت کرے گا، سچے دین کو مانے گا، وہ دنیا میں بھی سرخرو رہے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ فائز المرام رہے گا، کامیاب رہے گا. اور جو سچے دین سے منہ موڑے گا یا یہ کہ احکام دین سے منہ موڑے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا ان لوگوں کے سامنے جو زمین کے وارث ہوئے اگلی قوموں کے ہلاک ہو جانے کے بعد، کیا ان لوگوں کے سامنے یہ بات واضح نہیں ہوئی جو اگلی قوموں کے ہلاک ہونے کے بعد وارث ہوئے کہ
ہم چاہیں تو ان کے گناہ کی وجہ سے ہم پکڑ سکتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں سو وہ نہیں سن سکتے۔ اس پہلی آیت کا معنی یہ ہے کہ اگلی قومیں جو ہلاک ہو گئی، ہلاک ہو جانے کے بعد ان کے بعد جو آئے ان لوگوں کو تو سبق سیکھ لینا چاہیے تھا، ان لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے تھی کہ ہم جن کو چاہیں ان کو ان کے گناہ کی وجہ سے پکڑ سکتے ہیں، اور ان کے دلوں پر مہر بھی لگا دیتے ہیں تو وہ پھر سن نہیں سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگلی قوموں کو ہلاکت ہوئی تھی ہدایت نہ پانے پر، نہ ماننے پر، تو اب ان لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے، موجودہ زمانے کے لوگوں کو، ان نبیوں کے بعد جو لوگ آتے گئے ان کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان کو سزا کے ذریعے ہلاک نہیں کریں گے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے تو وہ سن نہیں سکیں گے۔ امام فخر الدین رازی نے اس مقام کے اوپر یہ بات لکھی ہے کہ اس آیت میں یا تو ان کو ہلاک کر دیا جائے گا ان قوموں کو، یا یہ کہ ان پر مہر لگا دی جائے گی، کیونکہ اگر ہلاک کر دیا گیا پھر تو مہر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہلاک کرنا اور مہر لگایا جانا یہ دونوں کیسے جمع ہوں گے؟ جب ہلاک ہو گئے ختم ہو گئے، اب مہر کیسے لگائیں گے؟ یہ بات امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے، اور یہ بھی لکھا کہ اس آیت کریمہ سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جیسے ایمان دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کو ایمان سے محروم رکھنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ مہر لگانے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ اس معنی کر کے آئے ہیں، کہیں طبع کا لفظ آیا ہے، کہیں ختم کا لفظ مہر لگانے کا معنی، کہیں رین زنگ لگ جانے کا معنی، کہیں پردہ کنان کا لفظ ہے، کہیں غشاوہ کا لفظ ہے، کہیں صد، کہیں منع، سب ایک ہی معنی میں ہے۔ جبائی کا کہنا یہ ہے کہ جو مہر لگانے کی بات آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے دلوں پہ ایسی نشانی لگا دی جاتی ہے، ایسی علامت لگائی جاتی ہے کہ فرشتے ان نشانیوں سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ علامت تو ایمان سے معنی نہیں بنتی، یہ ابو علی جبائی کا کہنا ہے۔ لیکن قلبی کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگانے کی نسبت اپنی طرف کی کہ ہم مہر لگا دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ قوم کفر کی طرف گئی، اللہ نے حکم دیا ایمان کا، امتحان لیا، لیکن وہ ادھر گئے۔ تو یہ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، میرے پکارنے نے ان کو بھاگنے کے اعتبار سے ہی بڑھایا، میں ان کو بلاتا رہا یہ بھاگتے ہی رہے، جتنی میں دعوت دیتا تھا وہ اتنے دور بھاگتے تھے۔ وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ،
خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ ان اگلی قوموں کے ہلاک ہو جانے کے بعد جو لوگ آئے ان کو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے تھی، ان کو یہ رہنمائی ملنی چاہیے تھی کہ ہم چاہیں تو ہم ان کے گناہوں پر پکڑ سکتے ہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم ان کی پکڑ کر سکتے ہیں اور مہر بھی لگا سکتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر، پھر وہ نہیں سن سکتے۔ اس مقام کے اوپر ایک بات اور سمجھنے کی ہے جو گرامر کے اعتبار سے ہے، وہ یہ ہے کہ نطبع علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے دلوں پر مہر لگاتے ہیں، بس وہ سن نہیں سکتے۔ مہر کیسے لگتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد سامنے رکھنا چاہیے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ پہل گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ سیاہی کا لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا لگتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا لگتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ برابر گناہوں میں بڑھتا جاتا ہے توبہ ہی نہیں کرتا، یہ سیاہی کے نقطے اس کے سارے دل کو گھیر لیتے ہیں۔ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک فطری ایبیلٹی اور صلاحیت رکھی ہے جس سے وہ رائٹ اینڈ رانگ کو پہچان سکتا ہے، برائی سے بچنے کا ایک اس کے اندر ایک مادہ اور جذبہ رکھا ہے، وہ فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور مغلوب ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی چیز کو بری اور بری کو اچھی سمجھتا ہے، جو یوزفل ہے اس کو ڈینجر سمجھتا ہے، جو ڈینجر اس کو یوزفل سمجھتا ہے، فائدہ دہ سمجھتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں ران علی قلوبہم فرمایا، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ اس کا آخری درجہ کا تباہ ہوتا ہے، مہر لگا یہی آخری درجہ ہوتا ہے۔ تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ نطبعو کا گرامر کے اعتبار سے ما قبل سے کیا تعلق ہے۔ امام راضی نے یہ کہا ہے کہ اوپر سے اس کا کوئی تعلق نہیں، دو قول لکھے، ایک تو یہ ہے کہ اوپر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اصبناہم بذنوبہم یہ پاسٹ ٹینس ہے، پاسٹ ٹینس ہے، اور نتبعو یہ فیوچر کے لیے آتا ہے، اس لیے دونوں کا کنیکشن ہے۔ اور دوسرا ایک قول یہ ہے کہ اس کا ماقبل سے کنیکشن ہے۔ صاحب کشاف نے کہا ہے کہ اولم یہدی للذین، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یا یہ کہ یرثون الارض کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ خیر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ ان لوگوں کو جو ان قوموں کے ہلاک ہونے کے بعد زمین کے مالک ہوئے، ان کے وارث ہوئے، ان لوگوں کو راستہ مل جانا چاہیے تھا، ان کے سامنے یہ بات کھل کر آ جانی چاہیے تھی کہ ابھی تک نہیں آئی کہ ہم چاہیں تو ان کو ان کے گناہ کی وجہ سے پکڑ سکتے اور ہم ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیں تو وہ سن نہیں سکتے۔ مہر تو ہوگی دل کے اوپر اور سنیں گے نہیں، بھائی دل کا تعلق سمجھنے کے ساتھ ہے، سننے کے ساتھ نہیں ہے۔ اب یہاں دو سوال ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مہر دل پہ کیوں لگتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دل کے ساتھ تو فقاہت ہونی چاہیے، سمجھنے کا معنی ہو چاہے سننے کا معنی کیوں رکھا۔ ان دونوں کا جواب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، وہ یہ کہ دل پر مہر لگنا اس وجہ سے ہے جتنے بھی اعضاء بدن کے ہیں، اعضاء و جوار ہیں، یہ سب کے سب دل کے تابع، دل سب اس کا مرکز ہے۔ جب دل کے افعال میں خلل ہوتا ہے تو سارے اعضاء میں خلل ہوتا ہے۔
دل میں کسی چیز کی بھلائی یا برائی سما جاتی ہے تو پھر ہر چیز میں اس کو آنکھوں سے بھی وہی نظر آتا ہے، کانوں سے بھی وہی سنائی دیتا ہے۔ دل میں جو چیز بس جاتی ہے، محبوب سے تعلق اگر ہو جاتا ہے تو کہیں بھی آواز سنائی دے گی تو محبوب کی آواز سنائی دے گی، کوئی دکھے گا تب بھی محبوب دکھے گا، کیونکہ دل میں سمایا ہوا ہے۔ اس لیے دل کے اوپر مہر لگا دی، کیونکہ سارے اعضاء کا مرکز ہے وہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دل کا تعلق سمجھنے کے ساتھ ہے، لیکن یہاں سننے کا منع کیا کہ دل پر مہر لگا دیں گے تو وہ سن نہیں سکتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سننا تو وہی سننا ہے جس کے اندر ماننے کا جذبہ ہو۔ اگر ایسے ہی سن رہے ہیں تو بھی فائدہ کیا؟ سن کر عمل نہ ہو، اطاعت نہ ہو، فرما برداری نہ ہو، وہ سننا ہی نہیں ہے۔ ایا سامعا لیس السماع بنافعی اذا انت لم تفعل فما انت سامع۔ اے سننے والے، سننا نفع نہیں دے گا جبکہ تو کرتا نہیں۔ مما انت سامع، جو تو نے سنا ہے اس میں سے کچھ کیا نہیں تو پھر سنا ہی نہیں، تو سننے والا نہیں ہوا۔ اذا كنت في الدنيا عن الخير عاجزا فما انت في يوم القيامة صانع۔ جب تو دنیا میں بھلائی کرنے سے عاجز رہا تو قیامت کے دن کیا کرے گا؟ بھئی سننا تو اس وقت سننا کہلاتا ہے جب کہ اس پر عمل ہو۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ لا یفقہون، لیکن سننے سے مراد یہاں ماننا اور اطاعت کرنا ہے، جو نتیجہ ہے سمجھنے کا۔ سنیں گے پھر مانیں گے، مانیں گے اور کریں گے۔ تو کیسے کریں گے؟ سمجھیں گے تبھی تو کریں گے، سمجھے بغیر تھوڑی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر ایک ایک لفظ میں گہرائی ہے اور اس کی حکمتیں ہیں۔ کاشفی کے حوالے سے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ گوش دل از استماع سخن، از استماع سخن حق فائدہ دارت نہ گوش آب و گل۔ دل کے کان سے حق بات کو سننے سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ ظاہری کان کے سننے سے کافی نہیں ہوتا۔ صرف ظاہری کانوں سے سن لیا وہ کافی نہیں، دل کے کان سے سنو، دل کی آنکھ سے دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہر ہم مہر لگا دیتے ان کے دلوں کے اوپر، پر وہ سن نہیں سکتے۔ آگے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ وہ بستیاں جن کی خبروں میں سے کچھ خبریں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، وہ بستیاں یا یہ بستیاں، اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، ان نبیوں کی جو قومیں جہاں رہتی تھی، جو بستیاں تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی خبروں میں سے کچھ ہم تم کو بیان کرتے ہیں۔ یہ جو کچھ بیان کیا ہے ہم نے، نبا کی جمع انباء آتی ہے، نبا محتم بالشان، بڑی خبر کو کہتے ہیں۔ تو
ہم نے جو کچھ قصے آپ کو بیان کی اگلی امتوں کے، وہ سب کے سب بیان نہیں کیے ہیں، من انبائها کچھ بیان کیا ہے، کیونکہ سب واقعات کا اجتیاز نہیں، ہزاروں واقعات میں سے چند اہم واقعات کا بیان ہوا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ بے شک ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر پہنچے تھے۔ رسول تو اللہ کے تھے، لیکن ان قوموں کی طرف نسبت کی کہ ان کی خاص تھے، ان کے لیے بھیجے گئے تھے، واضح نشانیاں لے کر آئے تھے۔ ان 5 بستیوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی خبر کو خاص اس لیے کیا کہ وہ لوگ بھی، وہ بستی والے بھی اللہ تعالیٰ کی مہلت دینے کے اوپر دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ طول احمال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مہلت بھی بہت دی گئی، نعمتیں بھی بہت دی گئی تھی، تو وہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم حق پر ہیں۔ دنیا کی نعمتیں دیکھ کر وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سچائی کے اوپر ہے، حق کے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ اس طرح کے اعمال سے وہ باز آ جائے، اس لیے ان بستیوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر اعتبار سے نوازا تھا، لیکن نبی کی بات کو نہیں مانا تو وہ ساری نعمتیں تو گئی، آخرت بھی برباد۔ کفار مکہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھنا، یہ جو کچھ بھی چودراہٹ یا جو کچھ بھی نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہے اس کو کھینچتے دیر نہیں لگتی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل اور معجزات لے کر آئے تھے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے اندر معجزات لے کر آئے تھے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے ان کو یہ کہا تھا کہ ما جیتنا ببینۃ من ربکم، آپ تو ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر آئے ہی نہیں، حالانکہ وہ بھی تو لائے تھے جیسے میں نے عرض کیا تھا۔ یہ ان کا عناد تھا اور حد دھرمی تھی، ان کے معجزات کو معمولی سمجھ کر یہ کہہ رہے تھے۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، بس وہ ایمان نہیں لانے والے تھے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر وہ ایسے نہیں ہوئے کہ ایمان لائے اس بات پر جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے پہلے جس بات کو جھٹلا دیا تھا وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں تھے، یعنی اتنا دل ان کا سخت تھا کہ ایک بات کا انکار کر دیا، بات ختم ہو گئی، اب اس کو ماننے کی بات نہیں۔ ان لوگوں کی عادت تھی، یہ ان کی ضد اور حد دھرمی کی کیفیت تھی کہ جس چیز کو انہوں نے ایک دفعہ نہ کہہ دیا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ بات ایسی نہیں ہے، اب ان کے سامنے کتنے ہی واضح معجزات لے آؤ، دلائل لے آؤ، وہ ماننے والے نہیں تھے، وہ اتنے سخت قسم کے لوگ تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر مفسرین کے 2 قول ہیں۔ ایک قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سدی کا ہے، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو انہوں نے جھٹلایا تھا پہلی مرتبہ، اس پر وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم ارواح کے اندر جب ان سے عہد لیا گیا آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر، تو اس وقت انہیں زبردستی بربلا کہا تھا،
زبان سے اقرار کیا تھا اور جھوٹ کو دلوں میں چھپایا تھا. اب جو وہاں دلوں میں چھپایا تھا اس کو یہاں اقرار کرنا ہے ظاہر میں، تو کہاں کریں گے؟ وہ تو پہلے جھٹلا چکے ہیں. عہد کے دن جب انہوں نے جھٹلایا تھا تو اب یہاں کیسے وہ مانیں گے؟ ایک مطلب یہ ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے جس کو زجاج نے نقل کیا، نبیوں کے واضح معجزات کو دیکھ لینے کے بعد ان معجزات کو دیکھنے سے پہلے جو انکار کر دیا تھا اب معجزات دیکھ کر بھی نہیں مانیں گے. یہ دوسرا مطلب ہے. مفسرین کے یہ دو قول تو ہیں. رازی نے اپنی طرف سے 3 احتمالات اور بتلائے ہیں. ایک احتمال تو یہ بتلایا کہ اگر ہم ان کو ہلاک کر دینے کے بعد دوبارہ زندگی دے دیں اور اس دنیا میں دوبارہ لے آئیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ ہلاک کیے جانے سے پہلے جھٹلا چکے تھے. قرآن مجید میں اس طرح کی بات پہلے گزر چکے سورہ انعام میں. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر وہ دوبارہ دنیا میں لوٹا دیے جائیں تو وہ اسی طرح کریں گے، وہ وہی کریں گے جس سے ان کو روکا گیا تھا. یہ ایک امام راضی نے ایک احتمال یہ بتایا. اور چوتھا احتمال، دوسرا احتمال یہ بتایا کہ رسول کے آنے سے پہلے وہ کفر کے اوپر لگے ہوئے تھے، اڑے ہوئے تھے، اصرار کیے ہوئے تھے. اب رسول کے آنے کے بعد بھی وہ اسی کفر پر رہیں گے، ایمان نہیں لائیں گے. یا یہ کہ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، یہ مستقبل کی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ آئندہ ایمان نہیں لائیں گے. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. یہاں ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے جس کو مفتی شفیع صاحب نے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مسائل سلوک کے حوالے سے لکھا ہے. وہ یہ کہ ان قوموں کی جو یہ عادت ہے کہ زبان سے ایک مرتبہ بات نکل گئی تو اب اس کی سخن پروری کرتے رہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو ادھر گھما پھرا کے اسی بات کو پکڑے رہتے، چاہے اس کے خلاف واضح دلائل آ جائے، اپنی بات کو باقی رکھتے ہیں. بھئی یہ تو خدا کے انکار کرنے والی قوموں کا تذکرہ تھا، لیکن آج دیکھیں بہت سارے مسلمان بلکہ بعض علماء اور خواص بھی اس میں مبتلا ہیں. یہ میں مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات جس کو مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نقل کی ہے اس کو میں بتلا رہا ہوں کہ آج کچھ علماء بھی ایسے پائے جاتے ہیں، بہت سارے مسلمان بھی ایسے پائے جاتے ہیں کہ جس چیز کو پہلے غلط کہہ چکے ہیں، جھوٹ کہہ چکے ہیں، اب سچائی ان کے پاس آتی ہے، اس کے ہزاروں دلائل بھی ہوتے ہیں لیکن اپنی غلط بات کی پیروی کرتے رہتے ہیں. یاد رکھو یہ قہر خداوندی اور غضب الہی کا سبب ہے. ہاں ان کے دلوں میں بھی مہر لگ جاتی ہے. آج ہو رہا ہے بہت سارے باطل عقائد والے حضرت محدث کشمیری رحمت اللہ علیہ کا چہرہ دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ ایسے آدمی کا چہرہ دیکھ کر آدمی ایمان لے آئے. ہاں اللہ اکبر. حالات ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. حق کے پیچھے چلو، کتاب و سنت کی پیروی کرو اور علماء حق کے ساتھ رہو، ان کی بات کو سمجھو کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور آپ کو کیا دینا چاہتے ہیں. یہ بات مسائل سلوک کے حوالے سے تھی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں کافروں کے دلوں پر، کافروں کے دلوں کے اوپر اسی طرح سے مہر لگا دیتے ہیں. جیسے یہ دل سخت تھے ایسے ہی ان کو مہر لگا کے اور زیادہ پیک کر دیا گیا. اب وہ کوئی چیز صحیح بات کو قبول نہیں کر سکتے.
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو عہد کو پورا کرنے والا نہیں پایا، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، ان میں سے اکثر کو ہم نے نافرمان پایا۔ وَمَا وَجَدْنَا لِيَ، یہ سب سے بڑی بات، آخری بات اللہ تعالیٰ نے بتلا دی۔ ان میں سے اکثر لوگوں کے اندر ایفاء عہد کی عادت نہیں ہے، وعدہ پورا کرنا، عہد کے خلاف چلتے۔ یہ کون سا عہد تھا؟ کس عہد کی بات چل رہی ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ یہاں عہد الست مراد ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عہد ایمان ہے۔ مطلب یہ ہے مولانا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ازل میں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے ان سب کی روحوں کو پیدا فرما کر فرمایا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اس وقت ارواح انسانی نے، ساری انسانی روحوں نے اقرار کیا تھا اور عہد کے طور پر جواب دیا تھا بلا، کیوں نہیں، ضرور آپ ہمارے رب ہیں۔ دنیا میں آ کر اکثر لوگ اس عہد کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کی پوجا میں لگ گئے، جس کی وجہ سے لعنت میں گرفتار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو عہد کا پابند نہیں پایا، عہد کی پاسداری اور ایفا نہیں پایا۔ یہ ایک قول ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا۔ دوسرا قول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہ بندہ جس نے رحمان کے پاس کوئی عہد لیا ہو، یعنی ان لوگوں میں سے اکثر نے ایمان و طاعت کا عہد ہم سے باندھا تھا، پھر اس کی خلاف ورزی کی۔ عہد باندھنے سے مراد یہ ہے کہ انسان جب مصیبت میں پھنستا ہے تو اس وقت کتنا ہی نکما، نالائق، فاسق، فاجر کیوں نہ ہو، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور دل اور زبان سے کیا کہتا ہے، اس مصیبت سے نجات مل گئی تو اللہ کی طاعت اور عبادت میں لگ جاؤں گا، نافرمانی سے بچوں گا۔ میرے سامنے یہاں بھی کئی لوگوں کے ایسے واقعات ہوئے، میں نے دیکھا کہ جب ہم گئے اور ہم نے سمجھایا، کہا نہیں مفتی صاحب اب تو ہم بالکل نہ گناہ چھوڑ دیں گے، کوئی چیز اس طرح کی ہم نہیں کریں گے، بالکل اب تو ہم پکی توبہ کر لیتے ہیں، بات خلاص، اب نہیں کریں گے کچھ بھی۔ لیکن جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہی کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس مصیبت سے نجات مل جاتی ہے تو اللہ کی اطاعت و عبادت میں لگ جاؤں گا، یہ تو پہلے کہتے تھے، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ نجات ہوتی ہے، آرام اور راحت ملتی ہے تو پھر ہوا و ہوس، خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور عہد کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اکثر کا لفظ فرمایا، اور اکثر کا لفظ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ تو ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ مصیبت کے وقت بھی خدا کو یاد نہیں کرتے، اس وقت بھی ایمان اور اطاعت کا عہد نہیں کرتے، تو ان سے تو بدعہدی کی شکایت کا کوئی معنی ہی نہیں۔ بہت سے لوگ وہ ہیں تو عہد کو پورا کرتے ہیں، تو ایمان و طاعت کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں ایفاء عہد نہیں پایا، اور آگے فرمایا کہ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، یقیناً ہم نے ان میں سے اکثر کو حکم سے خارج پایا، فرما برداری سے باہر پایا۔ یہ ہے عہد کو پورا کرنا، ایک بہترین صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آخری بات بتلا دی کہ یہ عہد پورا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ
عہد سے نکل جاتے، حکم عدولی کرتے. انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ عہد کے پکے ہوتے تھے، ان کی باتوں میں پختگی ہوتی تھی. چنانچہ تفسیر روح البیان کے اندر فتوحات مکیہ کی آخری جلد کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے. واللہ عالم بالصواب. انہوں نے لکھا ہے وفی ترجمۃ الجلد الاخیری من الفتوحات المکیہ. فتوحات مکیہ کے آخری جلد کے اندر لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ جو تجھ سے امید رکھے اس کو کبھی بھی نا امید مت کرنا، اور جو اپنی ضرورت لے کر آوے آپ سے، جو پناہ مانگے اس کو ضرور پناہ دینا. ایک مرتبہ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، سیاحت کے اندر تفریح کر رہے تھے. ہوا یہ کہ دوران تفریح ایک کبوتر اچانک آیا اور آپ کے کندھے کے اوپر بیٹھ گیا. دوسری طرف ایک باز پرندہ جو شکاری ہوتا ہے اس کبوتر کی ہی شکار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر دوسرے کندھے پہ بیٹھ گیا. کبوتر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آستین میں گھس گیا اور کہہ رہا ہے کہ مجھے پناہ دے دو، مجھے بچا لو. اس باز نے اپنی فصیح زبان میں کہا کہ پیسر عمران، اے موسیٰ علیہ السلام، عمران کے بیٹے، تم مجھے بغیر حصے کے مت رکھنا، میرا حصہ ہے، میرے اور میری روزی کے بیچ میں حائل مت ہو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلدی میں آزمائش میں آ گیا، اب کیا کروں؟ آپ نے اپنا ہاتھ نکالا کہ اپنی ران ہی کا گوشت کاٹ کے اس باز کو دے دوں کہ جا تو تیرا پیٹ بھر لے، تاکہ یہ جو عہد ہے اس عہد کو پورا کیا جائے. اللہ تعالیٰ کا عہد تھا، جو پناہ مانگے اس کو پناہ دو، جو تم سے امید رکھے اس کی امید کو پورا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ابھی نکالا تھا کہ اپنی ران ہی سے ٹکڑا اس کو کھلا دوں، تو کہا کہ اے ابن عمران جلدی مت کرو، ہم آپ کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، اور آپ کی آزمائش تھی کہ آپ عہد کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں آپ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وعدوں کو پورا کیا ہے. ایک لمبی کہانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ پورا کرنے کی، اور کیسے آپ نے ایفاء عہد کیا اور لوگوں کو تعلیم بھی دی. حضرت عبد الرحمن بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9، 8 یا 7 آدمی تھے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول سے تم بیعت نہیں کرو گے، ایگریمنٹ نہیں کرو گے؟ ہم نے نئی حضور سے بیعت تو لی تھی. تو کہا کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم تو بیعت ہو چکے، کس بات پر بیعت لیں؟ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے، 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے اور اطاعت کریں گے. اور ایک بات آپ نے چپکے سے کہی، فرمایا وَلَا تَسْأَلُ النَّاسِ، لوگوں سے سوال نہیں کریں گے. فرماتے ہیں راوی کہ میں نے اس جماعت میں سے بعض لوگوں کو دیکھا، ان میں سے کسی کا کوڑا اگر گر جاتا تھا، ہینٹر سواری کا وہ گر جاتا تھا، تو وہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، بذات خود اتر کر اس کو لیتے تھے، اس بات کے خوف سے کہ کہیں عہد شکنی نہ ہو جائے. جو وعدہ کیا تھا حضور سے کسی سے سوال مت کرنا، اس کے خلاف نہ ہو جائے. یہ تو وہ لوگ تھے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ جو یہ بات تو بڑی اونچی بات ہے، کسی سے کوئی چیز، اپنی ہی چیز مانگنا. آدمی ہاتھ پھیلاتا ہے، ضمیر بیچ دیتا ہے اپنا. یہ عہد شکنی حضور نے منع کیا تھا کہ کسی سے سوال مت کرنا، لیکن آج دستے سوال دراز ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا جاتا ہے. یہ
ایمان والے کی صفات نہیں ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو ایک صفت بتلائی ہے، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ، ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد کا پابند نہیں پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، ان میں سے اکثر کو حدود سے نکلتے ہوئے پایا۔ یہاں ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اوپر کے جو واقعات تھے اس کی علت بیان کی کہ ایسا کیوں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ آئندہ جو آیات ہے پھر دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیلی بیان کیا جا رہا ہے۔ وَمَوَئِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اکثر لوگوں کی بدعہدی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وہ چاہے عہد الست میں ہوا ہو یا عہد ایمان۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عہد کا پابند بنائے اور شریعت۔ دیکھو ہم نے جب کلمہ پڑھا ہے تو اس کلمے کے ساتھ ہم نے عہد کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سوا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، بس اتنا ہو گیا، نہیں۔ یہ کلمہ کتنا قیمتی ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس کلمے کو پڑھنے کے لیے مکہ والے کیوں منع کر رہے تھے؟ کلمہ پڑھنے میں کون سی تکلیف تھی؟ زبان سے پڑھ لینا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ زبان سے یہ بول لینا کافی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت 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 زیادہ ڈیپ معنی ہے جس کے اوپر ہمیں چلنا پڑے گا۔ جب اللہ کو ہم نے معبود مان لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، لہذا اللہ کی بتلائی ہوئی ہر بات حق اور اس کو کرنا ضروری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی یا جو کام کیا اس کو کرنا ضروری۔ ہم گویا کہ ان کے تابع ہو گئے۔ اب اگر صرف کلمہ پڑھ کے ہی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، چاہے ہماری زندگی غیروں کی طرح ہو رہی ہو اور اللہ کے حکم کے خلاف ہماری زندگی چل رہی ہو اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بھائی فہرست میں تو ہے لیکن کل قیامت میں ہی پتہ چلے گا، قبر میں جاتے ہی پتہ چلے گا ہم کس درجے کے مسلمان تھے۔ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا حد کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر، اے اللہ تعالیٰ کو معبود مان کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مان کر ہم نے ایک بہت بڑا عہد کیا ہے۔ اس عہد کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اپنی زندگی کے ہر موڑ کے اوپر حکم خداوندی اور طریقہ رسول کو معلوم کر کے اس کو زندگی میں لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب